قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری، خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں. لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جو اللہ، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. جو اللہ کو منانا چاہتے ہیں درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ سیدنا ومولانا محمد، وبارک وسلم علیہ. زینت بزم حضرات، علماء کرام،
ختم نبوت کے پروانوں، مستانوں، دیوانوں، کراچی کے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، تحفظ ناموس رسالت کے حسین عنوان پر آج کی اس بزم کو سجایا گیا، مہکایا گیا، اور پھر عشاء کے بعد سے مبلغین نے، مقررین نے، خطباء نے اپنا اپنا درد دل، اظہار محبت پوری توانائی کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ فکر منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ ان کی سعی کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن کئی گھنٹوں کے بعد، پورے مجمع کو نچوڑنے کے بعد، ہمارے برادر مکرم محترم حضرت مولانا احسان صاحب زیدہ مجدہم فرما رہے تھے کہ مفصلاً خطاب فرمائیں، اور اس لمحے میں جب مفصل کا نام لیا جاتا ہے تو مجمع کا آدھا دل پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک نیا مولوی اور آ گیا۔ اس طرح کے جلسوں کی صورتحال بڑی ہی کربناک ہو جایا کرتی ہے۔ ایک جگہ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، مجمع سو گیا، اکثر چلا گیا، جو رہ گئے وہ سو گئے، آدھی رات بیت گئی، تو خطیب مولانا احسان کی طرح، میرے بھائی جرنیل جمعیت راشد سمرو کی طرح تھا، چنگاڑا سنو، تو تھوڑا سا ہڑبڑایا بابا ایک، تو اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولی، اس نے کہا سنو، جاگ کر سنو، تو اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کے کہنے لگا بزرگوں لگے رہے ہو، اسنو اعتماد ہے، جو کچھ تسی فرما دے ہو درست فرما دے ہو۔ ابھی تو جو صورتحال ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ اس صورتحال میں کوئی درد دل، کوئی بیان شاید اس طرح پتہ نہیں ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کی توجہ کو ملحوظ رکھوں گا۔ جس وقت آپ کی توجہ بٹنے لگی تو میں چھٹی کر دوں گا، اس لیے کہ آپ کا یہ پروگرام تو کوئی سال کے بعد ہوا۔ یہ میرے رب کا کروڑ کروڑ کرم ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو ہر صبح ہر شام اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کے پروگرامات سے اللہ گزار رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، میرے نبی امام الانبیاء، سب کہہ دیں بلند آواز سے صلی اللہ تشریف لائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع اکثر طلباء علماء بھی تشریف فرما ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ربیع بہار کو کہتے ہیں، بہار کا پہلا مہینہ، لیکن آج بھی ربیع الاول ہے، لیکن یہ موسم سرما میں ہے۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو یہ اتفاق نہیں تھا، میرے رب کا انتخاب تھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، میرے رب کا انتخاب تھا کہ میرے محبوب نبی تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، تو شمسی اعتبار سے بھی موسم بہار تھا، قمری اعتبار سے بھی موسم بہار تھا۔ ان دونوں بہاروں میں آمنہ کا لال بہاروں میں بہار بن کر، دلوں کا قرار بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہار سے پہلے خزاں ہوتی ہے اور خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے۔ سرما
کے بعد گرما موسم ہوتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میرے نبی سے پہلے خزاں کیا تھی کہ جو میرا نبی بہار بن کر آیا، تو میں ایک طالب علم بن کر سوچتا ہوں میرے نبی کے آنے سے پہلے جو خزاں تھی، اس خزاں کے اندر جہالت کے اندھیرے تھے۔ جہالت کے اندھیرے یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اس کے باوجود میرا محبوب نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کا جو دور ہے جسے زمانہ جاہلیت کہا گیا، اسے زمانہ جاہلیت اس لیے کہا گیا کہ اسے وحی کی روشنی میسر نہیں آئی، لہٰذا جس دور میں بھی، جس زمانے کو بھی وحی کی روشنی میسر نہیں ہوگی، وہ نظام بھی جاہلانہ ہوگا، وہ تعلیم بھی جاہلانہ ہوگی۔ لہٰذا آج علماء کرام نے پورے پاکستان میں کریا کریا، بستی بستی وحی الہی کے چراغ جلا کر اس روشنی کو منور کر کے یہ بتانا چاہا پوری دنیا کو کہ ہم اندھیرے بانٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی روشنی بانٹنے والے ہیں۔ جب وہ اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں کیا تھا؟ ان اندھیروں میں ظلم تھا، چوری تھی، ڈاکہ تھا، زنا تھا، بدکاری تھی، گلوکار تھے، فنکار تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو زمانہ جاہلیت میں ملیں گی۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا 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 سنو، کل امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ یہ زمانہ جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں میں آج ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ جس کو آج دنیا نے تہذیب کا نام دیا، جس کو آج دنیا نے تمدن کا نام دیا، جس کو آج دنیا نے کلچر کا نام دیا، اس کو میرا نبی 1400 سال پہلے اپنے قدموں کے نیچے روند کر گیا ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ العزیز علماء حق کا یہ قافلہ اس تہذیب کو روکنے کے لیے، اس تہذیب کو کچلنے کے لیے ہر گلی، ہر چوراہے کے اندر پوری قوت کے ساتھ اس کو پاؤں میں مسلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تکبیر! تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! تکبیر! شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، علماء حق دیوبند، آج مغرب نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو تیرے میرے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ اور پھر مجھے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی کا یہ جملہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے پڑھا، میں نے اسے سوچا کہ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے بہت سارے کذاب آئے، دجال آئے، لیکن سب سے زیادہ اس امت کا خطرناک ترین، سب سے خطرناک ترین دجال جو اس امت میں 1400 سال میں آیا، وہ غلام احمد قادیانی کی صورت میں آیا۔ تو میں طالب علم بن کر سوچنے لگا کہ یہ آپ نے کیسے فرما دیا؟ مسیلمہ کذاب اتنا بڑا دجال کہ جس کے مقابلے میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو جاتی ہے، 700 حفاظ قرآن جان دے دیتے ہیں، اتنا بڑا فتنہ۔ لیکن مولانا انور شاہ کاشمیری نے فرمایا
میں نے سارے کذابوں کی زندگی کو پڑھا، سارے دجالوں کی زندگی کو پڑھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سے بڑا کذاب اور دجال 1400 سال میں نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا، شاید لکھا ہوگا کعبہ۔ فوراً میرے ذہن نے، میرے دل میں بات ڈالی، اور وہ یہ کہ جتنے کذاب آئے، جتنے دجال آئے، جتنے ملعونین آئے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں آئے، وہ اپنے اپنے قبیلوں میں آئے، وہ اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے ان کا دجل اور ان کا فریب باہر نہیں نکل سکا۔ یہ ایک واحد دجال ہے جس کی پشت پر عالمی طاغوت کھڑا ہے، اور عالمی طاغوت پوری دنیا مل کر اس کا دفاع کر رہی ہے، اور آج امت مسلمہ کا جان نثار اپنے محبوب کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ وارنے کا اعلان کر رہا ہے۔ تکبیر! مرزائی کا جو یار ہے، مرزائی کا جو یار ہے، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر! میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، ہم نے صرف ایک طرف جہاں دفاع کی بات ہے، وہاں ہم نے اپنے محبوب کی سیرت کو، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ صرف کتابوں سے ہوتا ہوا نہیں آیا۔ علماء تشریف فرمائیں، جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے پہنچنے میں امت کا تعامل یہ ایک اہم ترین سلسلہ ہے، ایک اہم ترین وسیلہ ہے۔ لہذا یاد رکھو، عالمی کفر امت کو اپنے نبی سے توڑنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، اس وقت تک اس امت کا وجود مٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا وہ آج کے اس نوجوان کو اپنے نبی سے کاٹنا چاہتے ہیں، اس لیے تیرا وجود تو اگر کٹ جائے مصطفیٰ سے تو تجھے مٹانا مشکل نہیں ہوگا۔ تیری میری بقا اسی میں ہے کہ میں محبوب کے قدموں کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ اسی لیے عظمتوں والے رب نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے نے گاڑی خریدی نا، نئی تو وہ دوسرا بندہ گاڑی چلا رہا تھا تو وہ ہارن نہیں بجانے دیتا تھا اس کو۔ تو اس نے کہا بھائی ہارن کیوں نہیں بجانے دیتے، موڑ ہے، کشمیر ہے، ادھر کہیں ٹکر ہو گئی۔ اس کیا ہارن بجاسا تو بیٹری خرچ ہو سی، ہارن بجاسا تو بیٹری خرچ ہو سی، اے آواز کھول سی۔ بجلی خرچ ہو سی تو وہ بل نہ دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. عظمتوں والے رب نے کامیاب جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کامیابی صرف ناروں میں نہیں، کامیابی صرف کپڑے پھاڑنے میں نہیں، کامیابی گاڑیوں کو آگ لگانے میں نہیں، کامیابی کس میں ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا جو میرے محبوب جیسا بن گیا وہی کامیاب ہو گیا. آئے آئے جو میرے محبوب جیسا بن گیا وہی کامیاب ہو گیا. وہ معاشرہ جو تاریکیوں میں ہے، جو جہالت میں ہے، جو پستیوں میں ہے، جسے میرا رب دلا کہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے جانتے ہیں. پتا چلا جو مصطفیٰ کے ساتھ لگ گیا عظمتیں اس کا مقدر بن گئی. آپ نے سنا ہوگا امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ایک جگہ رک گئے، زار و قطار آنسو گر رہے ہیں. پوچھا اللہ کے، پوچھا او امیر المؤمنین، او مصطفیٰ کے جان نثار، سفر میں کوئی صعوبت آ گئی، کوئی مشقت آ گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ سامنے چٹیل میدان ہے، یہ عمر چند سال پہلے یہاں اونٹوں کو تیل ملا کرتا تھا، اور جب ایک دن میرے باپ نے میری پٹائی کر دی کہ میں اچھی طرح اپنے اونٹوں کو تیل نہیں لگا سکا، وہ پتھر دے کر آج میری ہچکیاں بن گئی. ایک دوپہر تھی، میرے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، ایک بدو گزرا، میں نے بھیک مانگی چند قطرے پانی دے دے، چند گھوٹ پانی دے دے، حلق خشک ہو رہا ہے. لیکن وہ نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا. عمر رو کر کہنے لگے یہ کیا انقلاب آیا، یہ کیا انقلاب آیا. عمر تو کل بھی عمر تھا، آج بھی عمر ہے.
لیکن تو نے کیا کیا، اس انسان نے کیا کیا؟ میرا رب اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے ہائے، فرمایا ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس میرے رسول آئے، انہوں نے میرے نبی کا استہزاء کیا، میرے نبی کا تمسخر اڑایا۔ یاد رکھنا قرآن کریم کی اس آیت میں میرے رب نے ایک بڑی وعید سنا دی نبی کا مذاق اڑانے والے کو، اور یہ علماء کی موجودگی میں یہ بندہ عاجز اپنی فکر پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ میں ایک مقام پر نظر آیا، میرے رب نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی جميعا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ڈاکو کو کہہ دو، چور کو کہہ دو، قاتل کو کہہ دو، بڑے سے بڑے گناہگار کو کہہ دو، کیا یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو، تو نے اپنی جانوں پہ اگر ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ ہونا۔ یہاں ایک بہت ہی درد بیان کرنے لگا ہوں، بہت دل کی گہرائیوں سے سن لینا، بات نتیجہ نکالوں گا، پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بات آ گئی بیان کر دوں، اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص کا ایک شوق ہے، کسی کا شوق کتابیں لکھنا، کسی کا شوق کتابیں پڑھنا، کسی کا شوق نعتیں لکھنا، نعتیں پڑھنا، کسی کا شوق بٹیر لڑانا، کسی کا شوق کتے لڑانا، کسی کا شوق مرغے لڑانا، اور کسی کا شوق مولوی لڑانا۔ یہ بھی شوق ہے، اور یہ شوق اپنے اپنے، لیکن جب میں اپنے محبوب نبی سے پوچھتا ہوں میرے محبوب نبی آپ کا شوق کیا ہے، تو میرے محبوب نبی نے فرمایا میرا شوق نماز ہے۔ میرے محبوب نبی کا شوق نماز، تو میں رب سے پوچھتا ہوں ربا تیرا شوق کیا ہے؟ ہائے ہائے ربا تیرا شوق کیا ہے؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں میرا شوق یہ ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا جائے، میرے در پہ روتا جائے، اور میں معاف کرتا جاؤں۔ اللہ اللہ، میرا شوق ہے میرا بندہ گناہ کرے، غلطیاں کرے، میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، آنسو بہائے، میں اپنی رحمت والی چادر سے اس کے آنسو پونچھ ڈالوں۔
آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکالا؟ روزانہ دعا کرتے ہو، میں نے ترجمہ اپنی تعبیر میں کر دیا۔ روزانہ دعا کرتے ہو کیا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو تحب العفو، معاف کرنا تجھے پسند ہے، معاف کرنا تیرا شوق ہے میرے ربا۔ لہذا میرے رب نے فرمایا جاؤ ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو کہہ دو، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، ہائے ہائے، یہ کتنی بڑی نسبت ہے، میرے خیال میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رحمتوں والا نبی عرش اعلیٰ پہ پہنچا، عرش اعلیٰ پہ پہنچا، عرش اعظم پہ پہنچا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے مکہ میں خطاب کیا، میں نے تجھے مدینہ میں خطاب کیا، کہیں یا ایہا المزمل کہہ کر، کہیں یا ایہا المدثر کہہ کر، کہیں یا ایہا النبی کہہ کر، کہیں یا ایہا الرسول کہہ کر، میرے محبوب آج میں عرش اعظم پہ ہوں، جہاں میری مخلوق میں سے کوئی آیا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے محبوب بتا آج میں تجھے کس نام سے پکاروں، آج میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ اللہ کے محبوب نے عرض کی رب العالمین تو خالق ہے، تو مالک ہے، جس نام سے چاہے مجھے پکار، لیکن اگر آج میری مرضی پوچھتا ہے تو آج ساری نسبتیں ہٹا کر مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ سبحان الذی اسری بعبدہ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ گویا پتا چلا رب جب نسبت کرے اپنے ساتھ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، تو میرے رب نے بتایا میرے محبوب کا امتی گناہگار جتنا بن جائے، لیکن میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے میری عبدیت سے نہیں نکل سکتا، میری عبدیت کے اندر ہے، لیکن جو شخص میرے محبوب کا گستاخ بن جائے تو رب العالمین نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد۔ بہت بڑی بات ہے کہ میرے نبی کا گستاخ میرا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے اسے اپنی عبدیت والی نسبت سے نکال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، نبی کے نسبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر وہ نبی کی محبت دل و جان میں بٹھائے گا، یہی نسبت اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، حضرت مولانا یوسف صاحب، تو پھر کہنے دیں کہ نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے یہ فرما دیا، خود خدا نے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
یہ علماء کرام یہ کانفرنسیں منعقد کر کے، یہ اجتماعات منعقد کر کے، یہ اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کر کے یہ اس نسبت کو جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں، یہ اس نسبت کو قائم کرنے کی محنت کر رہے ہیں کہ اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے تاکہ تیری میری نجات ہو جائے۔ اور یاد رکھو، آج جب پاکستان میں جب لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر تو غیر مسلموں کے لیے نرم رویے کی بات کرتے ہیں اور امت کو تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بڑے نرم رویے کی بات۔ ہاں اسلام نے بالکل غیر مسلموں کے ساتھ بہت نرم رویے کی بات کی ہے۔ میرے محبوب نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے ملک کے اندر ذمی کو جس نے جزیہ دے کر اس ملک کے اندر رہ رہا ہے، اس کافر کی جان و مال کی حفاظت بھی اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اس کا خون ناحق وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ بالکل ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے بباغ دہل کہیں گے کہ جو میرے نبی کی حرمت پر ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو بھی اس بازو کو بھی مروڑ کے رکھ دیں گے۔ قادیانی کا ایک اعلان، الجہاد۔ قادیانی کا ایک اعلان، قادیانی کا ایک اعلان۔ آج یاد رکھو، وہ شرابی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، اور ایک کافر اس کے اس نشے سے فائدہ اٹھا کر باتیں کرتا کرتا میرے محبوب نبی کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ شاعر، وہ شرابی اپنی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ رد عمل کیسا ہے؟ اس نے کہا تو میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ اگر ایک شرابی یہ سمجھے کہ میری زندگی کا آخری سہارا میرے آقا کی حرمت اور ناموس ہے، تو پاکستان کا ایک ایک بچہ سمجھتا ہے اس ملک کی بقا، اس ملک کا مستقبل ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اور اس کی بقا بھی لا الہ الا اللہ کے نظام میں ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ ختم نبوت! نعرہ ختم نبوت! لہذا میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، آج پاکستان کے مدارس کا کیا جرم ہے؟ کوئی مدرسہ کسی جگہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی مدرسہ کسی دہشت گردی میں ملوث ہو۔ مدرسوں کا ایک جرم ہے کہ یہ مدرسہ ناموس مصطفیٰ کا چوکیدار ہے۔ اس داڑھی اور پگڑی کا کوئی اور جرم نہیں ہے، اس کا ایک ہی جرم ہے کہ یہ ناموس مصطفیٰ کا چوکیدار ہے، اور ہمیں اس چوکیداری پر فخر ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں
کہ یہی چوکیداری کل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے چند گھنٹے ختم نبوت کے لیے کام کیا، فرمایا کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا رب اس کی مغفرت کر دے گا۔ اس لیے کہ باقی جتنے مسئلے ہیں، باقی جتنی باتیں ہیں، ان کا تعلق بات نبی سے ہے اور ختم نبوت کا تعلق ذات نبی سے ہے۔ اور تیری عزت پر چوراہے میں کوئی ہاتھ ڈالے اور تجھے اس عزت، تمہاری اس عزت کے لیے ایک بندہ کھڑا ہو کر تو اپنا کردار ادا کرے تو آپ اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر کوئی آدمی میرے آقا کی قبلی پر، اس کی ناموس پر، اس کی ختم نبوت کی چادر پر اپنا ناپاک ہاتھ بڑھاتا ہے تو امت مصطفیٰ کا ایک ادنا سا غلام بھی یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت علماء حق، علماء دیوبند۔ بس یہی کہوں گا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ۔ آج اگر یہ مہک رہا ہے، یہ ماحول آج پاکستان مہک رہا ہے تو وہ غلامان مصطفیٰ کی وجہ سے مہک رہا ہے، وہ قرآن کے ترانوں کی وجہ سے مہک رہا ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ وآخر دعوانا